سردی اور روزہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سردی کے موسم کو عبادت کی ادائیگی آسان ہونے کی وجہ سے بہار کا موسم قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے: پیارے دوستوں، سردی ہو یا گرمی، موسمی تغیرات سے قطع نظر ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں، لیکن سردی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے سردی کے موسم میں بعض عبادات کی انجام دہی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: سردی کا موسم عبادت کرنے والے کے لیے غنیمت ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: مسلمان کے لیے سردی بہار کا موسم ہے، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں جس میں وہ قیام کرتا ہے۔ اسی عنوان کے تناظر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ملاحظہ کریں۔ حضرت ابو بکر بن حفص بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھا کرتے تھے اور سردی میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ گرمی میں روزہ رکھنا چونکہ نفس پر شاق ہوتا ہے، افضل عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، اور گرمی میں روزہ رکھنے میں زیادہ مشقت ہوتی ہے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خصوصیت کے ساتھ گرمی میں روزے رکھا کرتے تھے۔ سردی کے روزوں کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سردی کے موسم میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے۔ جب سردی آتی تو حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے: اے اہل قرآن، تمہاری نمازوں کے لیے رات لمبی ہو گئی اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹے ہو گئے، بس تم موسم گرما کو غنیمت جانو۔ ایک دوسری روایت میں ہے: جب سردی آتی تو حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے: اے اہل قرآن، تمہاری تلاوت کے لیے تمہاری رات طویل ہو گئی ہے، تو تم قرآن کی تلاوت کرو، اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹا ہو گیا تو روزے رکھو۔ سردی کی آمد مرحبا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: سردی کی آمد مرحبا، اس میں برکت نازل ہوتی ہے، رات قیام کے لیے لمبی ہو جاتی ہے اور دن روزہ رکھنے کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عبادت کے اس موسم میں شب کو طویل قیام کرنے اور دن میں بکثرت روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔